الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزشتہ دنوں الحمدللہ عز وجل اللہ پاک کے بہت بڑے ولی حضرت سیدنا عبد اللطیف شاہ کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار مبارک پر بھی حاضری کی سعادت ملی، اور آپ کے مزار کے کچھ ہی فاصلے پر آپ کی چلہ گاہ پر بھی جو ہے وہ حاضری کی سعادت ملی۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہ جی آپ کے مزار سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، مارگلہ کی پہاڑیوں میں۔ ویسے تو یہ مارگلہ کی پہاڑیوں کا یہ چلہ گاہ کا رستہ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، پہاڑی رستہ ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کے بہت نظارے ہیں، لیکن اتنا ہی یہ رستہ مشکل ترین بھی ہے، بہت زیادہ اونچائی بھی ہے، اور ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے تو بہت مشکل رستہ بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ ہی ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں لوگوں کی آمد و رفت، لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو، اور وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایسی ہی جگہ پر ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی 1026 ہجری کے اندر، اور 1017 میں، بلکہ 1117 کے اندر آپ نے جو ہے وہ وصال فرمایا، تو یہ تقریباً 400 سال پہلے وہ جگہ جو ہے وہ بالکل ایسی لوکیشن پر ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ نے ایک غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی، اور اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ جو ہے وہ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، نوافل ادا کر سکیں، نمازیں ادا کر سکیں، روزے رکھ سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ آپ کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور آپ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، اور صاحب کرامت پیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے۔ اولیاء کرام ہمیشہ سے ہی ان چیزوں کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے تھے۔ آپ جس بھی اللہ پاک کے ولی کی چلہ گاہ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایسی جگہ پر ہوگی، کسی نے غار کا انتخاب کیا، کسی نے جو ہے وہ زمین کے کسی حصے کو، ایسے حصے کو منتخب کیا، ایسے حصے کو منتخب کیا جہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہو، تاکہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا شوق، ذوق اور جذبہ عطا فرمائے، نمازیں، تلاوت قرآن، اللہ پاک اس کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ کو میرے ساتھ مولانا آصف مدنی صاحب نظر آئے ہوں گے، تو یہ ہمارے رفیق سفر تھے جو کہ بعد میں تقریباً آدھا یا اس سے کچھ زیادہ سفر کر کے ہمت ہار گئے کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، تو پھر فقیر نے اکیلے ہی جو ہے وہ چلہ گاہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ کامیابی بھی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جگہوں کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کا صحیح معنوں میں حقیقی طور پر فیضان عطا فرمائے، اور ان کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان نظاروں کو دیکھیں کہ کتنے ماشاءاللہ خوبصورت نظارے ہیں، اور رستہ کتنا جو ہے وہ کٹھن ہے جو وہ گزر کر یہاں سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچتے تھے۔
اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ بات کروں لیکن کرتا نہیں، تو آج میں اشارتاً جو بات کر رہا ہوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فقیر کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے اور صحبت بھی لی ہے علماء کی، تو کچھ فرمائشی کلام ایسے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا، جو پتا ہوتے ہیں کہ مسائل کہ کون سا کلام کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں اپنے تمام بھائیوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ ہو سکے اگر خود اچھا پڑھنا جانتے تو ٹھیک، ورنہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے فتاوی رضیہ شریف کی 23ویں جلد، کتنی 23ویں جلد کے صفحہ نمبر 722 سے لے کر آخر تک، صفحہ نمبر 722 سے لے کر آخر تک اس کو ضرور پڑھ لیں۔ تو میرے خیال میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو حالات جس قسم پہ چل رہے ہیں نا، تو اس میں اس کو چھیڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور پھر الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور فتاوی رشید کی غالباً 24ویں جلد ہے، اس میں بھی کچھ مسائل ایسے ہیں، میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد، درشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ چلے میں پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، ابھی آیا گیا۔ یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 24ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 512 سے شروع کر لیجیے گا۔ ایک رسالہ ہے وہ ضرور سن لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، تو آپ کو کچھ باتیں انشاءاللہ علم میں آئیں گی، اور پھر کبھی آپ نعت کی فرمائش کرتے ہوئے آپ خود بھی سمجھو گے کہ یہ کلام مجھے ابھی پیش کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بڑی محبت سے پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، چلو کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو، روزہ نہیں رکھتے، کوئی فکر نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، زکات نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، ٹینشن ناٹ، فرض واجبات چھوڑتے ہیں، گناہ کا بازار ہے نا، فکر نہ کرو، کرو مت۔ کیا اعلیٰ حضرت غوث اعظم یہ کہیں گے؟ یا کوئی تصور ہے؟ کیا غوث اعظم یہ کہہ سکتے؟ نہ، بندہ کرے، سب کچھ کرے، فرض واجبات ادائیگی کرنے کے بعد بھی اس سے ڈرتا رہے، رحمت میں بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے۔ تو جو کرتا ہے نا کرنے والا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ مریدی لا تفعل۔ کے پیچھے اتنے چیزیں چل رہی ہیں کہ یہاں چھیڑنا ہی مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ دوں کہ مرید لا تخف، غوث اعظم نے کہ میرے مرید خوف نہ رکھ، اللہ ربی میرا رب اللہ۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے اسی قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ میرے مرید ہیں کون؟ میرے مرید وہ ہیں رجالی فی حواجرہم سیامی، میرے مرید وہ ہیں جو سخت گرمیوں میں دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات
کو تاریکی میں موتی بن کر چمکتے ہیں. جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں غوث اعظم کے رجال. تو پہلے ایسے بن جائیں تو پھر مزہ آئے گا. اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اور جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ حسن زن ہے کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے ہمارے بڑے پیر ہیں, بڑی شان والے ہیں, بڑی شان. ان کا وہ رتبہ ہے محبوب